الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ جن عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی جائے اور مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، ان کے لیے متاع دینے کا حکم پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ اس آیت میں پھر فرمایا کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے نفع پہنچانا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس سے پہلے جن عورتوں کو متاع یعنی 3 کپڑے دینے کا حکم ہوا تھا، اس کو یہاں بطور تاکید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس آیت میں آخر میں جو یہ فرمایا حقاً علی المتقین، گویا یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، گویا یہ آپشن نہیں ہے، بلکہ جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے عدت کے زمانے کا نان و نفقہ مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی نفع پہنچانے میں شامل ہے، اور لفظ متاع کو اور زیادہ عام لیا جائے تو اس میں وہ سب احکام داخل ہو جاتے ہیں جو مطلقہ عورتوں سے متعلق ہیں، جس میں بعض صورتوں میں پوری مہر کی ادائیگی اور بعض صورتوں میں نصف مہر کی ادائیگی واجب ہے، جس کی تفصیل ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اب تو طلاق کے بعد وہ میری بیوی نہیں رہی، اب کیا لینا دینا ہے، بلکہ اب تو مہر کی ادائیگی کی فرضیت اور زیادہ مؤکد ہو گئی اور زیادہ ضروری ہو گئی، کیونکہ جب تک بیوی نکاح میں تھی تو اس کی طرف سے معاف کر دینے کا احتمال بھی تھا، اب وہ کیوں معاف کرنے لگی؟ لہٰذا اگر طلاق ہو جائے اور مہر نہ دیا ہو تو اب تو جلدی ادائیگی کرنی چاہیے تاکہ اس جو ہے وہ فرض سے سبکدوش ہو جایا جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ اس امت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں، اور یہ صاف صاف احکام جو ہیں اگر ان کو سمجھ کر بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کا وبال اور اس کا گناہ اس کے سر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی قسم کا مبہم نہیں رکھا کلام، بلکہ صاف الفاظ میں احکامات کو بیان فرما دیا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کے احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا۔ اور اس آیت کے ساتھ جو ہے وہ رکوع بھی یہ ختم ہوا، اور اس آیت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح اور طلاق کے احکام بھی ختم ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔